قدرت نے ماں کو اندر سے پابند کر دیا ہے کہ وہ بچے سے پیار کرے گی، تو اس کو ایک تلخ تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ جو ایک وہم ہے کہ جو بھی مجھے پیار کرنے والا ہے وہ آخرکار مجھے چھوڑ جائے گا۔ باپ کے اندر وہ ہارمونز نہیں ہوتے، جو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ہے وہ بچوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے بہت محنت کی ہے۔ جب آپ کسی سے انٹریکٹ کریں، آپ کوئی اچھی فیلنگ دیں کہ وہ اچھی فیلنگ دینے والے لوگ ہیں۔ جہاں تک میری تعلیم ہے یا جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ مجھے اکثر یہ چیز باور کرواتے ہیں کہ ماں اور اولاد کی محبت ایک فطرتی عمل ہے۔ جو مجھے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ ماں یہ حق جتاتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں تمہاری زندگی کا کیا گول ہے۔ پھر وہ اسے معاف کر رہی ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے، اور وہ اسے پیار کر رہی ہے اگر وہ کام ویسا کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے سر ایجز کی تبدیلی، گود کا بچہ ماں کے لیے بہت قریب ہوتا ہے، دودھ پینے والا بچہ اور بھی قریب ہوتا ہے، لیکن جب چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی غلطیوں کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تب ماں اس کو تھپڑ مار کر سمجھا سکتی ہے، لیکن ذرا سی بڑی عمر میں آتے ہیں جہاں بچہ خود مختار ہے، وہاں ماں مجبور ہے۔ تب ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ماں کا رشتہ جو ہے نا بہت انوکھا ہے۔ یہ قدرت نے ماں کو اندر سے پابند کر دیا ہے کہ وہ بچے سے پیار کرے گی، اور وہ جو پابندی ہے جو اندر سے لگا دی گئی ہے وہ کیمیکل ان نیچر ہے۔ ماں کو اندر سے ہارمونز کی مدد سے، کیمیکلز کی مدد سے پابند کر دیا گیا ہے کہ اس نے بچے سے بے پناہ پیار کرنا ہے۔ یہ اس کے کوئی ارادے کی بات نہیں ہے، یہ اس کی کوئی تربیت کی بات نہیں ہے، یہ ایک انسٹنکٹ ہے جو ماں کے اندر ایک کیمیکل کی وجہ سے آتا ہے، جو اس کے اندر اس دن سے بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بچے کی پرورش ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے، اور بچے کو ایک ایئر کنڈیشن ماحول ملتا ہے اور اس کو کوئی جھٹکا نہیں لگتا، وہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے اور اس کو کھانا پینا فری ہے، اس کو آکسیجن بھی بالکل 100% ملتی ہے، اور وہ ایک بڑے ہی شاندار ایسے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہوتا ہے جو ابھی دنیا میں وجود میں نہیں آیا، اور پھر ایک دن وہ دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی وہ روتا ہے، اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں کچھ نقصان دہ جگہ پہ آ گیا ہوں، کوئی خسارے میں آ گیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مجھے کیوں نکالا۔ ہاں، تو یہ جو بات ہے یہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر بچے کو جب ماں چھوڑ کے 1 سال کے 2 سال کے بچے کو دوسرے کمرے میں جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ماں مجھے چھوڑ گئی ہے، کیونکہ اس کو ایک تلخ تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اتنی شاندار جگہ ماں کے پیٹ میں سے وہ حقیقی دنیا میں آ گیا ہے، جہاں گرم سرد اس کا انتظار کر رہے تھے، جہاں مہنگائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو پھر وہ جب اسکول جاتا ہے تو ماں اسکول چھوڑ کے آتی ہے تو وہ پھر روتا ہے، کہتا ہے یہ ماں مجھے لینے نہیں آئے گی۔ تو بچے کے ذہن میں یہ جو ایک وہم ہے کہ جو بھی مجھے پیار کرنے والا ہے وہ آخرکار مجھے چھوڑ جائے گا، اور ماں چونکہ چھوڑ جاتی ہے تو پھر آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ بچے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ مجھے چھوڑ جائے گا۔ تو اس طریقے سے باپ کے اندر وہ ہارمونز نہیں ہوتے، باپ کے اندر وہ کیمیاوی تبدیلی نہیں آتی۔ باپ ٹیکنیکلی حصے دار ہوتا ہے بچے کو دنیا میں لانے کا، لیکن باپ کے اندر ایسا کوئی اندرونی جذبہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی اندرونی پابندی نہیں ہوتی، اور باپ جو بچے سے پیار کرتا ہے وہ تہذیب و تمدن کی دین ہے، وہ اس نے کلچر سے سیکھا، وہ اس نے اپنے ماحول سے سیکھا، اور سب سے بڑھ کر اپنی بیوی سے سیکھا، جو خامد کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا خیال کرو۔ جیسے اصل محبت ماں کی محبت ہے، جیسے اصل تپش اور گرمی اور روشنی یہ سورج کے اندر ہوتی ہے، لیکن پھر یہ جب چاند میں منتقل ہوتی ہے تو آپ کو ایک نور بھری پیاری روشنی وہ بھی ملتی ہے۔ تو باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ ماں کی محبت کا ہی پرتاؤ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو باپ میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس لیے ہماری ایک اور کتاب بھی ہے، انمول باپ منارۂ نور، اور وہ ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک ماں ہمیشہ اپنے خاوند کی طرف نظریں کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تم میرے بچوں کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اور جو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ہے وہ بچوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں اور ماں
اپنے خامد کو اکساتی ہے کہ ان کے اوپر شفقت کرو تو پھر باپ شفقت کرتا ہے. ویسے اصل محبت، اصل رشتہ جو پکا رشتہ ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. سر آپ نے یہ بکس لکھ کر آپ نے بتایا کہ سالوں کی محنت ہے، آپ نے اس کو ایک بک میں چند کاغذوں میں قید کرنے کا کیوں سوچا؟ دیکھیے ویسے تو میری ویڈیوز ہیں جن میں یہ کانسیپٹ سارے ہیں، اور 7,000 ٹوٹل میری ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، اور یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں لوگ بک لور ہیں، وہ کسی چیز کو ہمہ وقت چھو سکتے ہیں، وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں کہ جب وقت ملے گا تو اس کو پڑھیں گے. تو ہم اس کتاب کو الٹیمیٹلی، جو کہ 100 صفحے کی کتاب ہے، میں ہمیشہ 100 صفحے کی کتاب لکھتا ہوں اور ہمیشہ کہانی کی شکل میں لکھتا ہوں تاکہ لوگ جذباتی طور پر اس سے منسلک ہوں. اور اس میں کچھ میتھڈز ہوتے ہیں، کچھ ایسی بات چیت ہوتی ہے جو سمجھنے میں آسان ہو. اور میں 400 صفحے کی کتاب لکھنے میں یقین نہیں رکھتا جو کوئی پڑھے نا. تو اس کتاب کا بہت اچھا رسپانس آتا ہے. اس کو اگر کنٹینیوسلی پڑھیں تو فقط 65 منٹ لگتے ہیں، اور 65 منٹ میں جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو پھر آپ دہراتے رہتے ہیں. میں خود بھی جب اپنے بچوں کی پرورش میں دلچسپی لیتا ہوں اور ان سے جب کوئی ملاقات کرتا ہوں اور ان سے جب کوئی گول سیٹنگ کرتا ہوں یا شابش دیتا ہوں یا نظر ثانی کے لیے کہتا ہوں، تو انہی اصولوں کے مطابق اور ان سے ملنے سے پہلے میں کو تھوڑا سا تازہ دم اس میں ہو جاتا ہوں، پھر اس کو اپنی تحریر کو ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. تو اس کے اوپر میں نے بہت محنت کی ہے اور مجھے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. اور میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی ٹرینر بن گئی ہیں. تو ہمارے ہاں جو مریض علاج کے لیے آتے ہیں، تو اب جو مائیں میرے پاس آ رہی ہیں تو ان کو اس کی تربیت میں خود نہیں دیتا، وہ بلکہ وہ جو پہلے مائیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ سیکھ رکھا ہے، آزما رکھا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے. تو ہمارے پاس انمول ماں ٹرینرز بھی ہیں جو کہ اپنے نئے ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو انمول کانسیپٹس، یہ انمول کانسیپٹس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب آپ کسی سے انٹریکٹ کریں تو آپ کوئی اچھی فیلنگ دیں جس سے کہ کسی کی زندگی مزیدار ہو سکتی ہے اور آپ ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں یہ جو جتنے بھی ہر دل عزیز لوگ ہوتے ہیں جنہیں سیلیبریٹیز کہا جاتا ہے، انہوں نے لوگوں کو کبھی نہ کبھی اچھی فیلنگز دی ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں تو وسیم اکرم کا کوئی کپڑے دھونے سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں لوگ اس کی بات مان کے ایک خاص قسم کا واشنگ پاؤڈر ہے جو استعمال کرتے ہیں، اور پچھلے 10 سال سے لوگ ایسا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وسیم اکرم نے 800 سے زیادہ وکٹیں لی، اور جب بھی اس نے وکٹ لی، جتنی اونچی چھلانگ اس نے لگائی وکٹ لینے کے بعد، دیکھنے والوں کا دل اس سے بھی زیادہ خوشی سے سرشار ہو کر اچھلا. اور یہ بات بھولنے والی نہیں ہے. تو جتنے بھی یہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اچھی فیلنگ دینے والے لوگ ہیں. آپ نے کبھی کسی ویلن کو دیکھا کسی ایڈورٹائزمنٹ میں؟ نہیں.